بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 اکتوبر 2020 روز سوموار، سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اور اچھی خبریں پہنچ سکیں۔ شامل کریں گے آج شام کی پہلی خبر۔ مجلس شورا اور علماء بورڈ کی تشکیل نو شاہی فرامین جاری کر دیے گئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے متعدد شاہی فرامین جاری کیے ہیں۔ مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز آل شیخ کی صدارت میں سربراہ علماء بورڈ کی تشکیل نو کی گئی، جبکہ شیخ وہیب الغیب کو مشیر ایوان شاہی اور شیخ خالد بن عبداللہ بن الہیدان کو سپریم کورٹ کا سربراہ بدرجہ وزیر مقرر کیا۔ شاہ سلمان نے مجلس شورا کی تشکیل نو کا بھی فرمان جاری کیا ہے۔ غلاف کعبہ فیکٹری اور عجائب گھر کھول دیے گئے۔ غلاف کعبہ فیکٹری اور حرمین نمائش سینٹر کو عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی ہدایت پر انتظامیہ کے تحت تمام بیرونی اداروں کو مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ غلاف کعبہ فیکٹری اور حرمین عجائب گھر زائرین حرم کی خاص دلچسپی کا مرکز ہیں، جہاں مختلف قسم کے لوگ حرمین کی تاریخ معلوم کرنے آتے ہیں۔ دونوں مراکز کو کورونا بحران کے دوران بند کر دیا گیا تھا۔ اب جبکہ حرم مکی شریف کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے تو دونوں اداروں سمیت ماتحت باقی ادارے بھی کھولے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ دونوں اداروں میں حفاظتی تدابیر اور سماجی فاصلے کے علاوہ گنجائش کے حساب سے کم تعداد کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ حرم مکی میں 8,000 مسلمانوں نے کل نماز عشاء ادا کی۔ مسجد الحرام میں کل اتوار کو 8,000 مسلمانوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، جبکہ دن بھر 5 نمازوں کی ادائیگی کرنے والے مسلمانوں کی کل تعداد 40 تھی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرم مکی شریف انتظامیہ نے کہا کہ اتوار کو 15,000 افراد نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ کرونا وائرس کے باعث باجماعت نمازوں کی معطلی کے بعد کل اتوار کو مسجد الحرام عام نمازیوں کے لیے کھول دی گئی تھی، جبکہ عمرے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم مکی شریف میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کا استقبال حفاظتی تدابیر کے تحت کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت روزانہ 40,000 افراد کو نماز جبکہ 15,000 زائرین کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات۔ ویزے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی ہے کیا؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے بعد نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں اور بین الاقوامی پروازوں کی بحالی جزوی طور پر ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ سے قارئین جو سامعین ہیں اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں، متعلقہ محکموں سے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ احمد عبداللہ کا سوال ہے، میرے بچے خروج دورہ پر پاکستان گئے ہوئے ہیں مگر موجودہ کرونا حالات کی وجہ سے تاحال واپس نہیں آ سکے۔ آئندہ ماہ میرا اقامہ تجدید ہونا ہے، کیا بچے جو باہر ہیں ان کا اقامہ بھی میرے ساتھ تجدید ہو جائے گا؟ اس بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ فیملی کے سربراہ اگر سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے اہل خانہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اس صورت میں بچوں کا اقامہ جو کہ والد کے اقامے سے مربوط ہے اس وقت تجدید ہو جائے گا جب والد کا اقامہ تجدید ہوگا۔ جوازات کی جانب سے تارکین کے اہل خانہ کے اقامے کی تجدید کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے کہ بچوں کا اقامہ از خود تجدید ہو جائے گا۔ قبل ازیں یہ لازمی ہوتا تھا کہ مرافقین بھی اقامے کی تجدید کے وقت سعودی عرب میں موجود ہوں۔ واضح رہے کہ یہ قانون صرف مرافقین یعنی اہل خانہ کے لیے ہے۔ عبدالاحد کا سوال وزٹ کے بارے میں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، میری اہلیہ وزٹ ویزے پر آئی تھی، موجودہ حالات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکی، کیا اس کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ایسے افراد جو وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئے ہیں ان کے ویزے کی مدت میں توسیع ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ انشورنس موجود ہو۔ واضح ہے، میڈیکل انشورنس کرانے کے لیے کسی ایسی کمپنی کا انتخاب نہ کیا جائے جو محکمہ پاسپورٹ سے مربوط نہ ہو، کیونکہ جب تک جوازات کے سسٹم میں میڈیکل انشورنس کا سرٹیفکیٹ اپڈیٹ نہیں ہوگا ویزے میں توسیع نہیں کی جائے گی، اس لیے مستند اور منظور شدہ کمپنی کا ہی انتخاب کیا جائے۔ عامر خان کا سوال ہے، جو سعودی عرب سے چھٹی خروج دورہ پر آئے اور واپس نہ جائے ان میں کتنے سال کی پابندی ہے؟ یاد رکھیں، خروج دورہ ویزے کا مقصد آپ مقررہ دنوں کے لیے چھٹی پر گئے ہیں اور قانونی طور پر اس دوران آپ کو واپس آنا ہے۔ اگر مقررہ مدت میں واپس نہیں آتے تو سزا کے طور پر آئندہ 3 سال کے لیے سعودی عرب نہیں آ سکتے۔
ایسے افراد جو خروج ودا قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں مقررہ مدت یعنی 3 سال کے دوران اگر واپس آنا چاہیں تو ان کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے سابق کفیل ہی کے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر 3 سال انتظار کریں، جب مقررہ مدت ختم ہو تو سسٹم سے از خود اس پابندی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خودکار سسٹم کے تحت 3 سال عربی یعنی ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک دن کا حساب رکھا جاتا ہے۔ بعض افراد اندازے سے حساب لگاتے ہیں جو غلط ہونے پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پہنچنے والے مزید 100 پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں انڈیا اور پاکستان سے کافی لوگ دبئی پہنچ رہے ہیں، لیکن شرائط جو ہے وہ پوری نہ ہونے پر ان کو ایئرپورٹ پر ہی روکا جا رہا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر موجود پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے انتظامات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ سفری شرائط پوری نہ کرنے پر اس ہفتے 600 پاکستانی دبئی ایئرپورٹ سے ہی واپس لوٹا دیے گئے۔ نئی ٹریول پالیسی کے مطابق متحدہ عرب امارات آنے والے افراد پر لازم ہے کہ وہ ہوٹل کی بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور 2000 درہم کی رقم اپنے ساتھ رکھیں، ورنہ انہیں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی قونصل خانے نے شہریوں کو مطلع کیا ہے کہ ویزے کے ساتھ 2000 درہم اور ہوٹل بکنگ کروا کر ہی یو اے ای آئیں۔ غیر معیاری میک اپ کے 13 لاکھ باکس ضبط کر لیے گئے، 6 گودام سیل کر دیے گئے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے غیر معیاری میک اپ کے 13 لاکھ باکس ضبط کر کے 6 گودام سیل کر دیے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ایس ایف ڈی اے نے بتایا کہ تفتیشی ٹیموں نے متعدد گوداموں پر چھاپے مارے ہیں۔ چھاپہ مہم کے دوران متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں۔ سب سے اہم خلاف ورزیاں جو ریکارڈ پر آئیں ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ گودام بغیر لائسنس کے کام کر رہے تھے۔ دوسری بڑی خلاف ورزی یہ ریکارڈ کی گئی کہ انتہائی نامناسب ماحول اور خلاف ضابطہ طریقے سے میک اپ کا سامان ذخیرہ کیا گیا تھا۔ تیسری بڑی خلاف ورزی یہ نوٹ کی گئی کہ پیکنگ اور استعمال کی طریقوں میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ چوتھی خلاف ورزی یہ سامنے آئی کہ میک اپ کی کئی ایسی چیزیں جو ایس ایف ڈی اے یہاں رجسٹرڈ نہیں تھیں وہ بھی یہاں ذخیرہ تھیں۔ خلاف ورزی کرنے والے گوداموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسی کسی سرگرمی کا پتہ چلتا ہے تو پہلی فرصت میں 19999 پر رابطہ کر کے مطلع کریں۔ حائل میں ہنڈی کا کاروبار کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں حائل پولیس نے 10 لاکھ ریال غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے پر 3 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق حائل پولیس کے ترجمان طارق النصار نے بتایا کہ بنگلہ دیشی کارکن ہنڈی کا کاروبار کر رہے تھے۔ وہ پیسے بھیجنے کا کام اپنے طور پر منظم طریقے سے کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ بنگلہ دیشی کارکن ترسیل زر کے لیے تجارتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ استعمال کر رہے تھے۔ اکاؤنٹ سے ترسیل زر کے معاملات کا ریکارڈ چیک کر کے بنگلہ دیشی کارکنان کی سرگرمیوں کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں ملزمان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ وزارتوں کی ریاض منتقلی سے شہر بدل گیا۔ سعودی وزارتوں کے دفاتر کی دارالحکومت ریاض منتقلی سے شہر کی شکل و صورت بدل گئی ہے اور دارالحکومت کا حدود ارباب بڑھ گیا ہے۔ اطراف کے شہروں، قصبوں اور قریوں کے باشندے تعلیم، روزگار اور کاروبار کے لیے ریاض نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق 1957 میں بعض وزارتیں جدہ سے ریاض شہر منتقل ہوئیں۔ ان میں وزارت داخلہ کا ہیڈ کوارٹر سر فہرست ہے۔ وزارت داخلہ نے جدہ سے ریاض منتقلی کے دوران اشتہار دے کر توجہ دلائی تھی کہ اس نے جدہ میں اپنے تمام دفاتر بند کر دیے ہیں اور 28 ستمبر 1957 سے ریاض میں دفاتر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ احتیاط ہونے والے افراد دوبارہ کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا کہ کسی بھی طبی جائزے سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ کورونا وائرس سے صحت پانے والے کو دوبارہ وائرس نہیں لگے گا۔ اخبار 24 کے مطابق عبدالعالی نے نئے کورونا وائرس کی تازہ صورتحال بتاتے ہوئے بتایا کہ بعض طبی جائزوں میں اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ بعض حالتوں میں کورونا وائرس دوبارہ لگ سکتا ہے۔ ترجمان نے وارننگ دی کہ دوبارہ وائرس پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوگا۔ بہت کم حالات ایسے ہوں گے کہ دوبارہ لگنے والا وائرس پہلے کے مقابلے میں کم درجے کا ہو۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اپیل کی کہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو کر صحت یاب ہو گئے ہوں یا کورونا وائرس سے پاک ہوں، سب خود کو اور دوسروں کو وائرس کی گرفت میں آنے سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی جاری رکھیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔